السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جس نے بھی اللہ کے سامنے تکبر کیا، غرور کیا یا اللہ کی قوت و طاقت کو چیلنج کیا، وہ رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ بڑے بڑے سرکش و باغی منٹوں سیکنڈوں میں تباہ و برباد ہو گئے۔ ایک ٹائٹینک ہی نہیں ڈوبا جس کے مالک نے کہا تھا اس کو خدا بھی نہیں ڈوبا سکتا ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا اپنے پہلے ہی سفر میں چند گھنٹوں میں ہی ایک برفی طوفانی سے ٹکرا کر تباہ و برباد ہو گیا اور زیر زمین ہو گیا۔ 100 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا، اس کا ملبہ آج بھی نشان عبرت بنا پڑا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے ٹائٹینک جہاز کو بنانے والے نے دعویٰ کیا تھا اس کو کوئی چیز نہیں ڈبا سکتا ہے، یہاں تک کہ خدا بھی نہیں ڈبا سکتا ہے، لیکن وہ اپنے پہلے ہی سفر میں چند ہی گھنٹے میں ڈوب گیا۔ اس میں جو سوار تھے تقریباً سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح کا حادثہ ابھی ہوا ہے۔ ٹائٹینک کے ملبہ کو دیکھنے کے لیے 5 ارب پتی ایک پنڈبی پر سوار ہو کر، جس کی قیمت انہوں نے 2 کروڑ روپے ادا کیے تھے۔ 5 ارب پتی لوگ ایک ٹکٹ کی قیمت 2 کروڑ روپے ادا کیے اور پنڈبی میں سوار ہو کر ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے جا رہے تھے۔ تبھی یہ پنڈبی سمندر کے تہ میں گیا اور وہاں سے نکل نہ سکا۔ بتایا جاتا ہے کہ سمندر کے تہ میں جاتے ہی یہ پنڈبی ریزہ ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا پنڈبی ٹائٹینک ملبہ کے ساتھ مل گیا۔ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جو 5 ارب پتی اس کے اندر گئے تھے وہ بچ کر باہر نہ آ سکے۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ملبہ دیکھنے گئے اور یہ 5 ارب پتی خود ملبہ میں مل گئے۔ اس وقت مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی دربار لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک خوبصورت بزرگ تشریف لائے اور آ کر درباریوں میں سے ایک مخصوص شخص کو گھور کر دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد مجلس برخاست ہو گئی تو اس مخصوص شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا یہ کون شخص تھے جو مجھے گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص گھبرا گیا، شاید وہ میری روح قبض کرنے آیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ آپ ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دیں مجھے یہاں سے اڑا کر سینکڑوں میل دور لے جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ ہوا نے اس شخص کو اٹھا کر منٹوں سیکنڈوں میں سینکڑوں میل دور لے جا کر اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ آپ کے مجلس میں تھا۔ مگر جب میں وہاں پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ ناظرین، بعین ہی اسی طرح یہ 5 ارب پتی اس مقام پر سمندر کے تہ میں گھر سے ہزاروں میل دور، ہزاروں فیٹ گہرے پانی میں جا پہنچے جہاں ملک الموت ان کا انتظار کر رہا تھا۔ یاد رکھ لیجئے، جب انسان کی موت آتی ہے، جس جگہ پر اللہ رب العزت نے موت کو مقرر کر رکھا ہے، انسان وہاں خود بخود پہنچ جاتا ہے، کچھ ایسے وسائل کے ذریعے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کی جان نکالنے کی جگہ سمندر کے 4000 فیٹ کے نیچے مقرر کی ہو تو بندہ خود کروڑوں روپیہ خرچ کر کے پہنچ جاتا ہے۔ چونکہ یہ 5 لوگ جن کی موت پنڈبی کے ذریعے سمندر کے تہ میں لکھی تھی اور اپنی طرف سے 2 کروڑ روپیہ ادا کر کے گئے اور موت کے آغوش میں چلے گئے۔ یاد رکھ لیجئے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو اس کو صحیح جگہ پر استعمال کیجئے۔ موت کا وقت مقرر ہے اور موت کی جگہ بھی اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اور تمام انسان کو اللہ اس کے رسول کی احکامات پر زندگی گزارنا چاہیے اور اللہ اس کے رسول کا بن کر زندگی گزارنا چاہیے۔